بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ عورت نہ آئے، پھر اس کا شوہر ناراضی کی حالت میں رات گزارے، تو فرشتے صبح ہونے تک اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ صحیحین کی روایت میں ہے، جب کوئی عورت اپنے شوہر کے بستر سے علیحدہ رات گزارے تو صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے تو آسمان والوں کا مالک یعنی اللہ عز و جل اس عورت سے اس وقت تک ناراض رہتا ہے جب تک کہ اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے۔ شوہر کی اتباع کرنا لازم ہے۔ مذکورہ حدیث سے پتہ چلا کہ عورت پر اپنے شوہر کی اتباع کرنا لازم ہے۔ وہ اسے کسی وقت بھی بلائے، دن میں یا رات میں، جمع کے لیے یا خدمت کے لیے، عورت اس سے انکار نہیں کر سکتی۔ یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ جس عورت سے اس کا شوہر ناراض ہو، اس کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی اور نیکی۔ چنانچہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آدمی اپنی بیوی کو بستر پر یعنی جماع کے لیے بلائے اور وہ آنے سے انکار کرے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ صبح تک سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ رات میں جب یہ واقعہ ہو تو فرشتے صبح تک لعنت کرتے ہیں، لیکن رات کی کوئی قید نہیں۔ اس کا ذکر اس لیے کیا کہ جمع غالباً رات کے وقت ہوتا ہے، ورنہ یہ رات دن دونوں کو شامل ہے، یعنی چاہے مرد رات میں بیوی کو جمع کے لیے بلائے یا دن میں۔ ابن خزیمہ اور ابن حبان میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 3 افراد ایسے ہیں کہ جن کی نماز قبول نہیں اور نہ ان کی کوئی نیکی آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے۔ پہلا، بھاگا ہوا غلام جب تک کہ مالک کے پاس واپس نہ لوٹے۔ دوسرا، نشہ کرنے والا حتیٰ کہ اس کا نشہ زائل ہو جائے۔ تیسرا، وہ عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو حتیٰ کہ وہ اس سے راضی ہو جائے۔ یہ روایت متعلق ہے، جس سے معلوم ہوا کہ رات اور دن دونوں کو شامل ہے۔ لعنت بھیجنے کی وجہ، مذکورہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں۔ لعنت کرنے کی وجہ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کچھ یوں بیان فرماتے ہیں، عورت ہر نیک و جائز کام میں اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری پر مامور ہے، اس لیے اگر وہ مامور با کاموں سے منع کرے تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ نیز حالت حیض میں بھی وہ انکار نہ کرے، کیونکہ جمہور علماء کے نزدیک حالت حیض میں بھی شوہر ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے حصے کے علاوہ سے نفع اٹھا سکتا ہے۔ حالت حیض میں جماع کرنا حرام ہے۔ واضح رہے کہ حیض و نفاس کی حالت میں شوہر اپنے زوجہ کے گھٹنوں سے لے کر ناف تک کے علاوہ دیگر حصے سے نفع اٹھا سکتا ہے۔ اس مخصوص حصے سے نفع اٹھانا یا جماع کرنا ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تو عورتوں سے الگ رہو حیض کے دنوں اور ان سے نزدیکی نہ کرو جب تک پاک نہ ہو لیں، پھر جب پاک ہو جائے تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا۔ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ہم بستری یعنی جماع اس حالت حیض و نفاس میں حرام ہے۔ ایسی حالت میں جماع جائز جاننا کفر ہے، اور حرام سمجھ کر لیا تو سخت گناہ گار ہوا۔ اس پر توبہ فرض ہے، اور آمد کے زمانے میں کیا تو 1 دینار، اور قریب ختم کے کیا تو نصف دینار خیرات کرنا مستحب ہے۔ اس حالت میں ناف سے گھٹنے تک عورت کے بدن سے مرد کا اپنے کسی عضو سے چھونا جائز نہیں، جبکہ کپڑا وغیرہ حائل نہ ہو، شہوت سے ہو یا بے شہوت، اور اگر ایسا حائل ہو کہ بدن کی گرمی محسوس نہ ہوگی
تو حرج نہیں۔ ناف سے اوپر اور گھٹنوں سے نیچے چھونے یا کسی طرح کا نفع لینے میں کوئی حرج نہیں۔ یوں ہی بوس و کنار بھی جائز ہے۔ بیوی کو شوہر کا ساتھ دینا چاہیے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ بیوی کو شوہر کا ساتھ دینا چاہیے اور اس کو راضی رکھنا چاہیے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت کا ترک جماع پر صبر کرنا یعنی جماع سے رکے رہنا مرد کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، جبکہ مرد زیادہ عرصے نہیں رک سکتا۔ اسی لیے حضور نبی کریم علیہ السلام نے عورت کو مرد کا ساتھ دینے کی ترغیب دی۔ شوہر کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ امام شرف الدین حسین بن محمد طیبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ شوہر کی رضا میں رب کی رضا ہے اور شوہر کی ناراضی میں رب کی ناراضی ہے۔ اور سوچو کہ قضاء شہوت میں شوہر کی رضامندی اتنی اہم ہے، تو پھر دین کے معاملے میں اس کی رضا و ناراضی کی کس قدر اہمیت ہوگی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہماری خواتین کو اپنے شوہروں کی ہر جائز امر میں اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں ناراض کرنے کے بجائے خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔